وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم گفتگو سماعت فرما رہے تھے، اور تیسری ہجری کے کچھ واقعات بھی، چوتھی ہجری کے بھی ہم نے کچھ الگ الگ ترتیب سے واقعات سماعت فرمائے۔ تیسری ہجری کے اندر جو مشہور واقعات ہوئے اس میں پہلا تو یہ واقعہ ہوا کہ 15 رمضان المبارک کو امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اور اسی سال سیدہ بی بی حفصہ سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے، اور حضرت حفصہ حضور جو ہے سیدنا فاروق اعظم کی صاحبزادی ہیں، اور ان کا نکاح 3 ہجری کے اندر ہی جو ہے ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی سال سیدنا عثمان غنی نے حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی طرح میراث کے حکام قوانین بھی اسی سال نازل ہوئے۔ اب تک میراث کے حکام نہیں تھے اور ان کے حقوق بھی نہیں آئے تھے، یہ تیسری ہجری کے اندر میراث کے حقوق جو ہیں، اسی طرح مسائل جو ہیں اللہ اکبر نازل ہوئے، اور پھر اس کی ایک الگ ترتیب ہے۔ اسی طرح اب تک مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے جائز تھا، مگر 3 ہجری اس کی حرمت نازل ہوئی اور ہمیشہ کے لیے مشرک عورتوں سے مسلمانوں کے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح چوتھی ہجری کے اندر جو ہے غزوہ بنو نذیر کے بعد جب انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ بنو نذیر کے جو اموال غنیمت ملے ہیں تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین بھائیوں کے اندر تقسیم کر دے، تو یہ بھی ہوا۔ اور پھر جو حضور علیہ السلام نے خوش ہو کر انصار کے لیے، جو مدینے میں رہتے ہیں ان کو انصار کہتے تھے، جو ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجر کہتے تھے، تو ان کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح چوتھی ہجری کے اندر اسی سال حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان غنی، جو حضرت عثمان غنی کا شہزادہ ہے، ان کو جو ہے مرغ نے آنکھ کے اندر چونچ ماری تو اس کی تاب نہ لا سکے اور وہ جو ہے دنیا سے انتقال کر گئے، اور یہی واقعہ بھی جو ہے 4 ہجری میں ہوا۔ اسی سال حضور علیہ السلام کی زوجہ جو ہے زینب بنت خزیمہ دنیا سے جو ہے تشریف لے گئی۔ چوتھی ہجری ہی کے اندر ام سلمہ سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اسی سال مولا کائنات کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد نے وفات پائی، حضور علیہ السلام نے اپنا مقدس پیرہن ان کے کفن کے لیے عطا فرما دیا، اور حضور علیہ السلام فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی ماں ہے ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ انشاءاللہ کبھی وقت رہا وہ موقع آیا تو ہم ان کی زندگی سماعت کریں گے۔ بہت محبت کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے خود اپنا پہن جو ہے ان کے کفن کے لیے دیا تھا۔ تو یہ جو ہے 4 ہجری کے اندر یہ بھی جو ہے دنیا سے تشریف لے گئی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ ماں ام رومان سیدہ فاطمہ بنت اسد کی والدہ ہیں۔ اسی طرح اسی سال جو ہے 4 شعبان کو امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ 4 ہجری کے کچھ مشہور واقعات ہیں، بہت واقعات تو ہوئے ہیں، یہ صرف میں جو ہے مشہور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب 5 ہجری کے اندر جو ہے اس سال حضور علیہ السلام نے سیدہ
زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا۔ اسی سال مسلمان عورتوں پر پردے کے احکام نازل ہوئے۔ ابھی تک پردے کے احکام نہیں تھے، وہ جو ہیں احکام 5 ہجری کے اندر نازل ہوئے۔ اسی سال جو ہیں کس سیدہ عائشہ صدیقہ پر زنا کی معاذ اللہ تہمت لگائی گئی، اور ان کی براعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر جو ہے کچھ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ بھی اسی سال ہوا۔ اسی سال تیمم کا جو طریقہ ہے، یعنی اگر کہیں ایسی جگہ چلے گئے جہاں آپ پانی نہ پا وضو کے لیے تو تیمم کر سکتے، تو اس کے احکام بھی 5 ہجری کے اندر نازل ہوئے۔ اسی سال نماز خوف کا بھی حکم نازل ہوا۔ یہ 5 ہجری کے کچھ واقعات ہیں۔ اب 6 ہجری کے اندر جو ہیں ایک مشہور واقعہ جس کو جو ہے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اب جو ہے عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ عمرہ کے لیے تشریف لے جانے سے پہلے حضور علیہ السلام نے بنو خزاعہ کے جو ہے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ آپ جاؤ اور مکے کے اندر جا کر دیکھو کہ مکے کے حالات کیا ہیں، اور پھر ہم یہاں سے عمرہ۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ جو یہ میں اور حضور علیہ السلام اور تمام صحابہ جو ہیں مکے گئے، طواف کیا، اسی طرح حلق کروایا۔ یہ خواب جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا وہ خوش ہو گئے، اس لیے کہ مکے سے بڑی محبت تھی، اور جو روزانہ صبح شام مکہ دیکھتا تھا وہ کم و بیش 8 سال 10 سال، اور جو حبشہ جو ہجرت کر کے تشریف لے گیا تھا وہ تو اس سے بھی زائد سال سے جو ہیں کبھی گیا ہی نہیں، مکہ دیکھا ہی نہیں تھا، تو وہ بےتاب تھا کہ کب مکے کی زیارت ہو۔ تو جب حضور نے خواب، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، وہ سچ ہونے والا ہے، تو اللہ اکبر، سب خوش تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب اعلان کیا، اور کم و بیش جو ہے 1400 یا 1500 وہ بیچ کے جو ہیں اللہ اکبر تعداد کے برابر حضور علیہ السلام صحابہ کرام کی جماعت لے کر اب عمرہ کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے یہاں سے نکل رہے تھے تو جو حضور نے اپنا قاصد بھیجا تھا وہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے حبیب جو ہیں پھر بھی نکلے اور صلح حدیبیہ بہت مختصر کے ساتھ جو ہیں، ورنہ صلح حدیبیہ جو ہیں کتابوں کے اندر بڑی تفصیل سے لکھی ہیں، اور یہ تاریخی صلح ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی میں بیعت رضوان ہوئی ہے جس کو اللہ نے سورہ فتح کے اندر جو ہے اللہ اکبر بیان فرمایا۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے اب کیونکہ نکلنے کا ارادہ احرام پہن لیا تھا، حضور علیہ السلام اب جو ہے حدیبیہ کے مقام پر جو ہے تشریف لے جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کو روک دیا گیا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں سے اپنا جو ہے معتمد قاصد بنا کر سیدنا عثمان غنی کو بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ۔ اچھا، یہ عمرہ اسی سال کرنے کی جو ہے حضور علیہ السلام نے کیوں یہ جو ہے سوچا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اب تک جو ہے کیونکہ اتنی جنگیں ہو گئی تھی مدینے کے ارد گرد کہ اب مسلمانوں کو مدینے کے ارد گرد کے یہودیوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اب جو ہے وہ کبھی جو ہے مدینے پر وہ اب دعویٰ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کا رعب سب پر بہت طاری تھا۔ اس لیے کہ کئی جنگ ایسی ہوئی کہ جب وہاں مسلمان کا جنگ جو ہے مسلمان وہاں پہنچے لشکر لے کر تو وہ بھاگ نکلے۔ یہ بھی ہوا، کئی لوگ ایسا بھی ہوا کہ وہ جو ہے کہیں مسلمان ہو گئے، تو اب جو ہے مدینے کے اندر جو ہے کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر اب دین پھیلانے کے لیے کیونکہ مکہ کو جو ہے فتح کرنا ضروری تھا، تو مکہ فتح ہونے کی سب سے پہلی جو بات کی گئی، یعنی جہاں سے فتح ہونے کی جو پہلی راہ بنی ہے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی کو بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور پھر وہاں کے حالات دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی گئے تو ان کو روک لیا گیا، اور پھر جو ہے ان سے کہا کہ ہم جو ہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، ہم جنگ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عثمان غنی کو روک دیا گیا اور ان کے بارے میں یہ پھیلا دیا گیا کہ عثمان غنی کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور جو بیعت رضوان میں شامل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ تاریخی لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام علم غیب جانتے تھے، تو کیسے پتہ نہیں تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے ہیں؟ یار
جو ہے ہر جگہ علم غیب جو ہے حضور کو پتہ تو ہے، حضور جانتے ہیں، ہمارا یقین ہے، قرآن سے ثابت ہے، مگر ہر جگہ جو ہے علم غیب بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر حضور علم غیب بیان کر دیتے تو پھر بیعت رضوان کب ہوتی، اور پھر جو ہے صحابہ کے بارے میں اللہ اکبر جنتی ہونے کا پروانہ کب آتا۔ سورہ فتح 18 جو ہے 18 آیت ہے، 18ویں نمبر کی آیت، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی انداز دیکھیں کہ اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ درخت کے نیچے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کی ہیں وہ سب بخشے ہوئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ جو ہے اگر حضور علیہ السلام علم غیب وہاں بتا دیتے تو پھر یہ آیت نازل نہ ہوتی۔ تو اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے جو ہے ببول یا پھر کانٹے کے درخت کے نیچے جو ہے بیعت لی کہ اب عثمان کا جب تک ہم بدلہ نہ لیں گے تب تک ہم یہاں سے جو ہے نہیں جائیں گے۔ اس پر کون بیعت کرتا ہے؟ تو سارے جو ہیں صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر، اور سب سے پہلے اگر کوئی بیعت کے لیے دوڑ کر آیا تو اسی کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے حضرت مولا کائنات آیا اور کہا یا رسول اللہ ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک عثمان غنی کے جو ہے اللہ اکبر خون کا بدلہ لے۔ پھر جو ہے حضرت عثمان غنی تھوڑے عرصے کے بعد جب تشریف لائے تو اللہ اکبر، اب حضور علیہ السلام نے کہا وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان سے کہو کہ ہم جنگ نہیں کرنے آئے، اس لیے کہ ہم جنگ کے ارادے سے، اور ہم نے تو احرام باندھا ہے، احرام کی حالت کے اندر اللہ اکبر شکار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور تم بھی جو ہیں اللہ اکبر خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، تو ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم صلح کرنے، کچھ حضور علیہ السلام نے صلح چاہی۔ اللہ اکبر، تو پھر ان کی طرف سے ایک بندہ آیا اور پھر صلح نامہ جو ہے تحریر کیا گیا۔ صلح نامہ جب تحریر ہوا تو صحابہ کرام جو ہیں اللہ اکبر وہ اس سے خوش نہیں تھے، اس لیے کہ صلح کے اندر کچھ بات ایسی تھی کہ اللہ، اور پھر یہ لوگ جو خانہ کعبہ کا طواف نہ کر دینے کی وجہ یہ تھی پہلی ان کی کہ ابھی تو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہماری اتنی جنگ ہوئی ہے اور وہ ہمارے جو ہیں اللہ اکبر ہمارے شہر میں آ کر وہ عمرہ کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جو ہے خود غرضی تھی کہ اللہ اکبر جو ہے ہماری عزت کا معاملہ، ان کو یہ تھا کہ ہماری عزت چلی جائے گی کہ پہلے تو جنگ میں انہوں نے اتنا نقصان دیا اور پھر ہمارے ہی شہر میں آ کر عمرہ کر کے چلے گئے، تو اس لیے وہ عمرہ کرنے جو ہے اللہ اکبر انہوں نے انکار کیا کہ ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور علیہ السلام بھی یہاں صلح ہی چاہتے تھے، اگر حضور چاہتے اشارہ کر دیتے تو اسی وقت فتح ہو جاتا، مگر یہاں پر جو ہے علماء نے کچھ باتیں تحریر فرمائی کہ کبھی کبھی جو ہے جوش کے اندر جو ہے اللہ اکبر کودنا نہیں چاہیے، کبھی وہاں پر جوش کو اپنے دبا کر جو ہے حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اگر حضور علیہ السلام جو ہے اللہ اکبر وہاں جنگ کر لیتے تو فتح تو مل جاتی، مگر جنگ نہ کی اور کیسی فتح ملی، اس کو علماء جو ہے بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو صلح حدیبیہ ہوئی، تو جو صلح ہوئی اس کی وجہ سے پہلا کام یہ ہوا کہ مکے اور مدینے میں لوگوں کا آنا جانا جو ہے شروع ہو گیا، یعنی مدینے والے مسلمان مکے میں تجارت کے لیے آتے تھے، اور جو مکے کے اندر آتے اور مسلمانوں کے اخلاق، صحابہ کرام کے جو حضور کو دیکھ کر پلا ہو، ان کے اخلاق کتنے کردار ہو، کتنے اعلیٰ ہو گئے، تو وہ اچھے اخلاق دیکھ کر اللہ اکبر کہیں مکے کے اندر فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ جو ہے یہ بڑا فائدہ ہوا۔ اسی طرح جو ہے اللہ اکبر جب صلح ہوئی تو صلح کے بعد حضور علیہ السلام نے جو ہے الگ الگ شہروں کے اندر، الگ الگ قصوں کے اندر، اسی طرح الگ الگ ملک کے اندر حضور علیہ السلام نے جو ہے قاصد روانہ کیے، اور الگ الگ جو ہے اللہ اکبر الگ الگ شہروں کے اندر ہر جگہ پر جو ہے دین کی دعوت کو عام کر دیا گیا، یعنی ایک راستہ کھل گیا۔ اس لیے کہ اس صلح کے اندر جو ہے یہ تحریر تھی کہ اب 10 سال تک مکے اور مدینے کے درمیان جو ہے کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مدینے میں رہتے تھے تو ہر وقت جو ہے یہ اللہ اکبر ڈر رہتا تھا کہ ابھی مکے والے جو ہیں حملہ کریں گے، تو اب یہ خوف چلا گیا تو حضور علیہ السلام نے کھول کر دین کی تبلیغ جو ہے عام کر دی۔ تو یہ صلح ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا ہم صلح کریں گے۔ اب صلح نامہ جب تیار ہوا تو دیکھو کیا دنیاوی تو سب انہی کی طرف تھا، مگر انہوں نے کہا کہ جو ہے صلح نامہ پر جو ہے رحمان اب نہیں لکھے گے، اس لیے کہ ہم معاذ اللہ کو رحمان نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں
نہیں لکھے گے. حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے نہیں لکھے گے. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام نے کہا مولا کائنات سے کہ کام کرو اس میں لکھو کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے جو ہے مکے والوں کے لیے صلح نامہ. تو انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ بھی نہیں لکھنے دیں گے، اس لیے کہ ہم اگر آپ کو نبی مانتے، محمد رسول اللہ مانتے، تو پھر ہم آپ کے اوپر جو ہے ایمان لے آتے ہیں. ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے لکھنے دیں. اللہ اکبر. آج بھی جو ہے ابھی ٹرین چل رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر کسی نے آئی لو محمد لکھا تو اللہ اکبر ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. ہم نے کہا کہ وہ صحابہ تھے، صحابہ جو مولا کائنات جیسی ہستی، انہوں نے وہاں قلم چھوڑ دی اور کہا یا رسول اللہ میں سب کچھ تو گوارا کر سکتا ہوں مگر اللہ سے اور آپ کا نام جو ہے ہٹا نہیں سکتا. یعنی کہ یا رسول اللہ میں کبھی یہ نہیں لکھ سکتا محمد بن عبداللہ، میں تو یہی لکھ سکتا ہوں محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. اس سے پتا چلا کہ ہاں اس وقت بھی روکنے والے تھے اور ان کی جو نسلیں ہیں وہ آج باقی ہیں، وہ اپنا روکنے کا کام کرتے ہیں. ہم صحابہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی جانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیں گے. اس لیے جو ہے گلی گلی کے اندر حضور کا ذکر کرو، حضور علیہ السلام کے نام کے ڈنکے بجاؤ، لکھو. یاد رکھے کہ اگر موت تو ایک دن ایسے بھی آنی ہے، موت آنی ہے یہ یقینی ہے، سب کو مرنا ہے. کل من علیہا فان، سب فنا ہوگا، مگر اگر حضور کے اوپر مرے گے تو پھر جو ہے آپ کا تذکرہ قیامت تک رہتا جو ہے کرتے رہیں گے اور عزت کے ساتھ کیا جائے گا. اس لیے حضور علیہ السلام کی نام کا دفاع کرے. اگر کوئی حضور پر بھونک رہا ہے، حضور کے نام کو لکھنے سے انکار کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور بڑھ چڑھ کر لکھیں. اس لیے کہ یاد رکھیں کہ جب تک حضور پر ہم دفاع کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہ ہم نے تو وہ ہماری ہندوستان کی ہستی وہ ہیں جس کو امام اہل سنت کہتے ہیں. اللہ اکبر. ان کو ایک مرتبہ کسی نے گالی دی تو کسی نے آ کر کہا کہ آپ کو وہ گالی دے رہا ہے، تو اللہ ان کا دور بھی ایسے ہی گستاخوں کا دور تھا، گستاخ رسول عام تھے اس دور میں. تو اللہ اکبر وہ رونے لگے تو کہا کہ حضور آپ رو رہے ہو؟ تو کہا کہ میرا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے. تو کہا کسی نے گالی دی اور زندگی کا مقصد پورا ہو گیا؟ کہا کہ وہ جب تک مجھے گالی دیتا رہے گا اتنی دیر میرے نبی کی گستاخی نہیں کرے گا. یہ ہے ہمارا تو یہ جو ہے مسلک ہے کہ ہمیں کچھ بھی کہا جائے مگر نبی کے نام پر ہم جو ہے آنچ آنے نہیں دیں گے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ڈنکے بجائے اپنی نسلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق سکھائے. انشاءاللہ جو ہے آگے کی داستان جو ہے اگلی جمعہ کو سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، انہی کی محبت میں زندگی اور موت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو عاشق رسول عطا فرمائے، ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما علینا